بچپن ہی میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین دنیا سے چلے گئے، اور آپ کو گویا یوں سمجھیے کہ بچپن ہی میں بڑی مشکلوں کا سامنا تھا۔ باغبانی آپ کے ذمے تھی، اس باغ کی آپ گویا ٹیک کیئر کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور ایک بار بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ ایک بڑے ہی خوبصورت بزرگ جو ہے وہ آپ کے باغ میں آئے، روحانی بزرگ تھے۔ خواجہ غریب نواز اس وقت اپنے درختوں کو، پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے جب بزرگ کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بچپن ہی سے اولیاء کرام کا ادب، بزرگوں کا ادب آپ کو سکھایا گیا تھا۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے، ان کی دست بوسی کی اور کہا حضور یہاں تشریف رکھیں۔ بزرگ نے جب چھوٹے سے بچے کا یہ انداز دیکھا، یہ محبت دیکھی، بہت خوش ہوئے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کو اپنے باغ سے انگور کا خوشہ یعنی گریپس جو ہیں، انگور آپ کو پیش کیے۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ ادب، یہ احترام اور یہ اہتمام دیکھ کر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اب کیا کیا کہ اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، ایک غذا کا ٹکڑا نکالا۔ خوش بھی بہت تھے، فرمایا کہ فرزند تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی۔ اور اب آپ نے اپنے وہ جو جھولی سے کھانے کا ٹکڑا، کھلی کا ٹکڑا نکالا تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک منہ میں ڈالا۔ اس سے پہلے جملے بڑے پیارے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں بول رہے تھے، آج یہاں ہر طرف بہار کا دور دورہ ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی، یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت ہے۔ تیرا یہ باغ بھی وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر خدا تجھے ایک باغ اور عطا کرے گا، ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے، ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ جو ایک بار چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیراہن کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت خواجہ بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی کا جب ہاتھ جیب سے باہر آیا تو انگلیوں میں دبا ہوا سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ فرمایا وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ روٹی کا ٹکڑا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا، پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی طرف چلے گئے۔ بظاہر تو وہ خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، مگر جب خواجہ نے ایک بزرگ کا عظیم تحفہ سمجھا اور اسے کھایا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جیسے ہی وہ لقمہ پیٹ میں گیا، دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک بدلنے والا منظر تھا، زندگی کے طور کو بدلنے والا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اب خواجہ غریب نواز نے اپنا وہ باغ، پنچکی سب فروخت کیا، اور اب غریبوں محتاجوں میں وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اب علم دین سیکھنے، عبادتیں کرنے خواجہ غریب نواز اس نوجوانی کی عمر میں ہی سفر پر روانہ ہو